بے نیاز. یہ جو فقر و غنا ہے نا، فقر و غنا، ایک تو اس کا اردو میں استعمال ہے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ فقر کیسے کہتے ہیں غریبی کو، اردو کی بات کر رہا ہوں، اردو ادب کی. اور غنا کہتے ہیں امیری کو. ایک بار نے کہا تھا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نام شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. فقر و غنا یہ ایک تصوف میں فقر و غنا ہے. فقر و غنا وہ کیا ہے کہ فقر یہ ہے، دیکھیں نا بندہ زندگی میں کس پہ اعتماد کرتا ہے؟ پیسے پہ، احباب پہ، دوستوں پہ. فقیر وہ ہوتا ہے جو اسباب کی طرف نہیں دیکھتا، اس کے ساری توجہ اپنے رب کی طرف ہو جاتی ہے. اس کو صوفیہ فقیر کہتے ہیں. یہ جو فقر و غنا ہے نا تصوف میں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم روزی نہ کماؤ. فقر کیا ہے کہ بندہ اسباب سے توجہ ہٹا کر، یعنی یہ نہیں ہے کہ بادشاہ فقیر نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے. عین ممکن ہے ایک بندہ تخت پہ بیٹھا ہو اور وہ فقیر ہو، اور ایک بندہ نام شبینہ کو ترستا ہو اور فقیر نہ ہو. تصوف کی بات کر رہا ہوں. تو فقر کیا ہے کہ یعنی اس کا اعتماد اور وہ ضرورت مند صرف اپنے رب کا ہوتا ہے. غنا اس کا لازمی نتیجہ ہے. پھر وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے. غنا اس کا لازمی نتیجہ ہے. جب وہ یعنی اللہ کا فقیر بن گیا پھر مخلوق سے وہ بے نیاز ہو جائے گا، اسے پھر مخلوق کی پرواہ نہیں رہے گی. یہ غنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے غنا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ سب کچھ اسی کے پاس ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا ضرورت مند نہیں ہے، وہ غنی ہے. المغنی، اچھا الغنی، اور پھر فرمانا المغنی، وہ غنی بھی ہے اور وہ مغنی بھی ہے. یعنی غنا کی دولت بھی اسی کی بارگاہ سے ملتی ہے. اگر کوئی مانگنے والا ہو، اگر کوئی مانگنے والا ہو تو وہ غنا کی دولت بھی دے دیتا ہے. لیکن بندے کا پرابلم یہ ہے کہ یہ رب سے، رب کے علاوہ سب کچھ مانگتا ہے. جو رب سے رب کو مانگتے ہیں تو خدا ان کو بھی نواز دیتا ہے. المغنی وہ غنی کرنے والا ہے. المانع روکنے والا، یعنی کوئی بھی چیز آ جائے جب روکنا چاہے روک لیتا ہے، یا اگر کسی کو کوئی چیز نہ دینا چاہے تو نہیں دیتا. الدار نقصان پہنچانے والا، یعنی اگر اللہ کسی کو نقصان نہ پہنچانا چاہے تو کوئی بھی پہنچا سکتا. النافع، نافع کا مطلب ہے نفع دینے والا. وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دانت میں درد ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں جو بوٹی ہے نا اسے اپنے دانتوں میں رکھو، اسے چباؤ. اسے چبایا تو درد رک گیا. تھوڑا دن گزرے پھر آپ کو وہی درد ہوا تو آپ نے پھر وہی بوٹی کی تھی نا اپنے دانت میں رکھ کے چبائی تو درد بڑھ گیا. تو عرض کی مولا پہلے تو اسی سے رک گیا تھا، اب بڑھ گیا ہے. فرمایا پہلے تیری توجہ میری طرف تھی، اب تیری توجہ بوٹی کی طرف تھی. آرام یا شفا بوٹی میں نہیں ہے، وہ ہماری ذات میں ہے. ہم کہتے ہیں اس کو. تو وہ دنیا عالم اسباب ہے، لیکن ایکچولی اگر خدا کسی کو نفع نہ دینا چاہے تو کوئی نہیں دے سکتا، اور اگر میرا رب کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. النافع، الدار، النور. نور جو ہے یہ یعنی نور ویسے مخلوق ہے. اللہ نور السماوات والارض، یا خلق السماوات، یہ وہ قرآن مجید میں جگہ پر ہے کہ اس نے پیدا کیا نور کو اور ظلمات کو. نور جو ہے اس سے مراد ہے منور، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات منور کرنے والی ہے. یا نور سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے روشنی ظاہر ہوتی ہے نا، بندہ پہچانتا ہے کہ یہ روشنی ہے، اس طریقے سے اللہ کے جلوے کائنات میں بکھرے ہوئے. النور. الہادی
وہ ہدایت دینے والا ہے. ہدایت جو ہے نا عقل سے نہیں ملتی، میرے رب کے کرم سے ملتی ہے. بالکل یہ سچی بات ہے. ایک صاحب تھے وہ مسلک شیعہ تھے، تو ان کے ساتھ میرا تعلق ہوا ایک علمی حوالے سے. تو ان کے ساتھ سے میری اچھی اٹھنا بیٹھنا ہو گیا. بڑا کتابی آدمی تھا. ایک بار میں اس کے گھر گیا. اب وہ مجھے نا بتا رہا ہے، کہتا یہ جو کتاب ہے، یہ جو بندہ ہے بہت ذہین آدمی تھا. پہلے یہ تھا، پھر وہ تھا، پھر یہ وہ ہو گیا، پھر وہ ہو گیا، پھر یہ قادیانی ہو گیا، پھر یہ ملک ہو گیا، پھر مر گیا. یہ بندہ بڑا ذہین تھا. ایک دوسری کتاب اٹھائی، یہ پہلے فلاں مسلک میں تھا، پھر فلاں پہ آیا، پھر فلاں پہ آیا، پھر قادیانی ہو گیا، پھر مر. میں نے کہا سارا اگر اتنا ہی ذہین تھا تو پھر قادیانی کیوں ہو گیا؟ تو مجھے کہتے ہیں یار ہدایت علم سے تو نہیں ملتی نا، اللہ کے کرم سے ملتی ہے. تو کبھی بندہ یہ نہ سوچے کہ میں بڑا عقل مند ہوں اور میں نے اس کو پا لیا ہے. جسے ہدایت مل جائے وہ سجدہ شکر ادا کرے کہ مالک تو نے مجھے ہدایت سے نوازا ہے. الہادی ہدایت جو ہے نا علم سے نہیں ملتی، میرے رب کی بارگاہ سے ملتی ہے. اور جو بندہ طلب کرتا ہے میرا خدا اسے نوازتا ہے. البدی یہ بدا بدعت یعنی بنانے والا، کائنات کو بنانے والا نئے سے، یعنی جس نے بغیر کسی نمونے کے کائنات کو بنایا. الباقی ہمیشہ باقی رہنے والا، جسے کبھی فنا نہیں ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اور ویسے آپ دیکھتے ہیں یعنی بہت سی زندگی میں چلتے چلتے بندے کو بہت سی حقیقتیں سمجھ آتی ہیں. ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب بندہ کہتا ہے یار میں دنیا سے چلا جاؤں گا. یعنی جیسے یہی بندہ کسی چیز میں آتا ہے نا، وہ کہتا ہے یار ایسا ہو گیا تو بہتر ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو بقا جو ہے نا یہ بندے کے خمیر میں نہیں ہے. مجھے اس کی بات بڑی اچھی لگی. ایک ملحد کا جواب دے رہے تھے ایک صاحب، نے کہا یار اگر میں خدا کو نہ مانوں تو میرے اندر کی تسکین نہیں ہوتی. ان کا کیسے؟ اس نے کہا مثلا میں جمال پسند ہوں، اگر میں اللہ کے نظام کو نہ مانوں تو میری یہ جمال پسندی کی خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی. میرے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ رکھا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس دنیا میں موجود رہوں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی بندے بھی کیا کچھ کرتے ہیں یہاں رہنے کے لیے، وہ ہمارا تاکہ ہمارا نام باقی رہے، ہماری یادگار باقی رہے. تو اگر میں ابدی زندگی کو نہ مانوں تو پھر میرا یہ جذبہ جو ہے یہ پورا نہیں ہو سکتا. سمجھے نا؟ یعنی مراد یہ ہے کہ الباقی سے مراد یہ ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ فانی ہے، لیکن جو رب کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی صفت بقا کا جلوہ دے دیتا ہے. یہ ہے فرشتہ موت کا چھوتا ہے وہ بدن تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے. الباقی. اور پھر فرمایا الوارث، وہ وارث ہے. وارث کیا ہوتا ہے؟ باپ مر گیا اس کا بیٹا وارث بن گیا، وہ مر گیا اس کا بیٹا. کب تک چلے گا جی یہ سلسلہ؟ ایک دن آئے گا. ایک اس کا مطلب یہ ہے نا وارث بمانا مالک، یعنی بندے کے پاس تو ہر چیز ملکیت ہے نا، مالک تو اللہ ہے. ایک اس کا یہ مطلب. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ ختم ہو جائیں گے، ساری کائنات اللہ کے لیے ہو جائے گی. یعنی کوئی انکار نہیں کر سکے گا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ چیز میری ہے تو اب بھی اللہ کی نا، لیکن اب تو مانتا ہے تو نہیں مانتا. لیکن وہ وقت آ جائے گا جب کوئی ہوگا ہی نہیں یہ کہنے والا کہ یہ چیز میری ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان کی میراث جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے. جی الوارث. الرشید، رشد کہتے ہیں ہدایت کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت دینے والا ہے، بندے کو ہدایت سے نوازنے والا ہے. الصبور، یہ صابر سے مبالغہ ہے. اس سے مراد یہ ہے یعنی ضبط کرنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ بندہ جو ہے وہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو کوئی سزا دے دے یا فوراً اس کی روزی بند کر دے، بلکہ بندہ جو ہے وہ گناہ کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ اسے دیکھتے ہوئے بھی اس کی روزی بند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اس سے بند نہیں کر دیتا. یہ الصبور ہے. ایک حدیث اور پڑھیں. ان بريدہ کا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یقول، حضرت بريدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسماء برامی اللہ تعالیٰ کے دیتے، وہ حدیث وہ روایت ختم ہوگی. یہ دوسری روایت کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا یقول، وہ کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں، بأنک انت اللہ، مالک اس لیے مانگتا ہوں کہ تو ہی تو میرا اللہ ہے. اے مالک ارض و سما، مجھ پہ کرم کر، یا مجھ کو بتا تیرے سوا کون ہے میرا. جب تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں میرے مالک، پھر میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا. اے اللہ میں مانگتا ہوں بأنک انت اللہ، اس لیے کہ تو ہی تو میرا اللہ ہے. لا الہ الا انت، کوئی مستحق عبادت نہیں مگر تو، یعنی تو میرا اللہ ہے اور میری جبین نواز تیرے سوا کسی کے آگے جھکتی نہیں ہے، میرا سر تیرے علاوہ کسی کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتا. الاحد، تو یکتا ہے اپنی شان میں، اپنی ذات میں ہر لحاظ سے ایک ہے. الصمد، تو بے نیاز ہے، کسی کا تو محتاج نہیں ہے. الذی لم یلد، تو وہی ذات ہے جس نے کسی کو جنم نہیں دیا. ولم یولد، اور نہ کسی نے تجھے جنم دیا. ولم یکن لہ کفوا، اور تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے. احد، تو ایک ہے، یکتا ہے، تیرا کوئی ہے نہیں کسی بھی لحاظ سے تیرا مقابلہ میں آنے والا. فقالا، تو سرکار نے فرمایا بَاللہ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ، اس بندے نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم. تو فرمایا کہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ مانگا ہے. الذی اذا سئل بہ آتا، جب کوئی بھی بندہ اس طریقے سے مانگتا ہے تو خدا اسے عطا فرماتا ہے. یہ الفاظ کہ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ وَإِذَا دعا بِهِ اجابا، اور جب کوئی بھی بندہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو میرا رب اسے قبول فرماتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.